إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم سامعین، اس وقت مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا پرابلم، بڑی مشکل وہ یہ ہے کہ اکثریت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف سے، اس کی معرفت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے۔ ایک طرف انسان اگر سوچے، کہنے کو لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ایمان ہے، دین پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، دین سچا ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور قرآن میں یہ خصوصیت اور وہ خصوصیت ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ان تمام باتوں کو ماننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوامر کی مخالفت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نواہی کی ارتکاب میں لوگ بالکل کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دینا، اللہ کی دین کی مخالفت کرنا، اس میں معمولی سی بھی ہچکچاہٹ، کوئی قباحت، کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کو اس طرح توڑ دیا جاتا ہے کہ اس میں بالکل کوئی قباحت لوگ محسوس نہیں کرتے، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اوامر کی مخالفت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نواہی کی ارتکاب کی کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے والد کی مخالفت کرنے میں حرج محسوس کرتا ہے۔ دین کی مخالفت کو اتنا بھی قبیح نہیں جانا جاتا جتنا کہ بچے کی بات کی مخالفت کو قبیح جانا جاتا ہے۔ ہر طرف آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حدود کو پائمال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اوامر کی مخالفت ہے، نواہی کی مخالفت ہے، خلاصہ مکمل دین کی مخالفت ہے۔
توحید کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، توحید کو سمجھنے کے لوگ کوشش نہیں کرتے، توحید کے نواقض کو اس کا ارتکاب کر لیتے ہیں، توحید کی جو شرائط ہے اس کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، توحید کا جو حقوق ہے اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کو کوئی بڑا مسئلہ، نماز چھوڑنے کو کوئی بڑا گناہ نہیں جانا جاتا۔ روزہ ہے اسی طرح، رمضان آیا مسلمان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ رمضان ہے یا غیر رمضان کا ماہینہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس میں کتنی قسم کی مخالفتیں ہیں، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، علومی شریعت اسلامی علوم کی جو حصول ہے تحصیل ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے، بالکل یکسو ہو کر کے سوچا ہے کہ اس کی بالآخرہ کیا وجہ ہے۔ ایک بندے کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، جنت جہنم کو مانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے مانتا ہے کہ اوامر کی مخالفت پر انسان کو سزا ملتی ہے، نواہی کی ارتکاب پر سزا ملتی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برائی کیا اس کو سزا ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو بالآخرہ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود، تصدیق ہونے کے باوجود دین کی مخالفت کی کوئی قباحت نہیں رہی ہماری زندگی میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، اصل سبب ان تمام بدبختی اور یہ معاصی، یہ شقاوت، یہ بے بندوباری، اس کی جو اصل وجہ ہے، بنیادی وجہ، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے معرفت سے محروم ہیں۔ اور جو اصل دین ہے، دین کا جو اصل ہے، اصل الاصول جو دین کے اندر ہے وہ ہے معرفت اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اذا عرف الانسان الامر ثم عرف الامر تفانى في طاعة الله، اما اذا عرف الامر ولم يعرف الامر تفنن في التفلت عن الامر یا من الامر۔ اصل جو دین ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ انسان جب حکم دینے والے کو پہچانے صحیح معنوں میں، اور پھر اس کے امر، اس کے حکم کو پہچان لے، اس کا حکم کیا ہے، منہج، روش، طریقہ، طرز حیات، ضابطۂ حیات، اس کی منہج کو پہچان لے تو کیا ہوگا، تفانى في طاعة اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں، بجا لانے میں کسی چیز سے کوئی دریغ نہیں کرتا، اپنی تمام قوت کو، اپنی تمام جد و جہد کو، اپنی تمام کوشش اور کاوش کو، سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں، بجا لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حدود کا پائمال نہ ہو جائے، میں اللہ کی نہی نواہی کے قریب نہ جاؤں۔ وہ اپنی رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس کو اللہ کی دین پر عمل کرنے میں کوئی تکان محسوس نہیں ہوتا، تکاوٹ، وہ تکتا نہیں ہے، وہ اللہ کے ہر طرح کی بندگی اور ہر طرح کی اطاعت کر لیتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب وہ حکم دینے والا، امر دینے والا، آمیر، اس کی معرفت اگر اس کو حاصل ہو، اس کے قدر کو اگر جانتا ہو۔ لیکن اذا عرف الامر ولم يعرف الامر، جب وہ امر کو پہچانتا ہو لیکن جو آمر ہے، حکم دینے والا ہے، اس کو نہ جانتا ہو، تو پھر کیا ہوگا، تفنن
فی التفلت من الامر، تو پھر آمر کی امر سے بھاگنے میں، اس کی مخالفت کرنے میں طرح طرح کی حیلہ وہ اختیار کر لیتا ہے، راہیں اختیار کر لیتا ہے، روش اختیار کر لیتا ہے، پھر مختلف قسم کی بہانے وہ بنا لیتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے بھاگنے میں، کہ بس یہ مشکل ہے جس کی وجہ سے میں عمل نہیں کر سکتا، فلان پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں عمل نہیں کر سکتا، فلان مشکل ہے جس کی وجہ سے میں عمل نہیں کر سکتا، میرے اندر یہ کمزوری ہے اس لیے میں اسلام کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا، میرے راستے میں یہ چیز رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ طرح طرح کے پھر حیلے بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی مخالفت میں۔ وجہ کیا ہے؟ لم یعرف الامر، وہ آمر کو نہیں جانتا، حکم دینے والے کی قدر کو نہیں جانتا، حکم دینے والے کی قدر کو نہیں جانتا۔ محترم سامعین، شاید میں آج انگلی رکھ رہا ہوں مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل کے اوپر، شرقاً و غرباً، شمالاً و جنوباً، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام دنیائی اسلام میں مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی جوامع میں، ان کے مجتمع میں، ان کے معاشرے میں جو سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے جو بڑا پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے امر کو تو پہچانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کو نہیں پہچانتے۔ دین کی معرفت ان کو حاصل ہے لیکن اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصوص کو یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک بندہ قرآن کے الفاظ کو زبانی یاد کرے، اس کے رٹے لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کرے، اس کے رٹے لگائے، اس سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی معرفت مجاہدہ اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اس کا تعلق انسان کی زحمت سے، انسان کی کاوش سے، انسان کی جستجو اور تلاش سے ہے۔ انسان اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو تکا دیتا ہے، شیطان کی مخالفت کرتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا ہے، دنیا کی مخالفت کرتا ہے، تب جا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مشہور مقولہ ہے عربی زبان میں، جاہد تو شاہد، تو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کرے گا۔ جاہد تو شاہد، کوشش کر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، پھر اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی دیدار اور رؤیت ممکن نہیں ہے، لیکن قلب سے دیکھ سکتا ہے، یعنی قلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت اتر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی روشنی میں ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نشانیوں میں غور کرنا، سوچنا، تدبر کرنا، اور پھر جو نتیجہ اس سے حاصل ہوتا ہے اس کو جامع عمل پہنانا، اس پر پھر پورا اتر جانا، پھر اس حاصل شدہ معرفت کو منہج حیات بنانا، منہج حیات، ضابطہ حیات بنانا، اس کے مطابق پھر اپنی شب و روز کو گزارنا، اپنی خلوت اور جلوت کو گزارنا، پھر اپنی تمام زندگی کے معاملات کو اللہ کے معرفت کے ڈھانچے کے اندر ڈال دینا، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات، تعامل مع الناس، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو رویے ہیں، معاملہ ہے، اس کو، اپنی سیاست کو، اپنی اقتصادیات کو، اپنی معاشرت کو، اپنی خوشی کو، اپنی دکھ اور غم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے ڈھانچے میں ڈال دینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔
تب جا کر کے اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کس چیز کی طرف ہدایت نہیں دیتا؟ اپنی معرفت کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدیہم اللہ الی معرفت، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معرفت کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش کرو گی تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے راہیں تم پر کھول دے گا۔ کوشش نہیں کرو گی، مجاہدہ نہیں کرو گی، اپنی خواہش اور شہوات کے مطابق زندگی گزارو گی، تو تب جا کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، گویا اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی روشنی میں اللہ پر ایمان لائے۔ لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان وہ لاتا ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، صحیح ایمان۔ صحیح ایمان بعد میں اس کی وضاحت کر لوں گا کہ اللہ کی معرفت کا کیا مطلب ہے۔ اہل علم وہ نشانیاں، وہ علامات جو اللہ کی معرفت کے راستے میں ممید اور مفید ہے، جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، ان آیات کو، ان نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آیات اللہ الکونیہ، آیات اللہ التکوینیہ، آیات اللہ القرآنیہ۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کونیہ ہے۔ آیات کونیہ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق، اللہ نے مخلوق کو جو بنایا ہے، مخلوق کی خلقت میں سوچنا، کائنات، آسمان کی تخلیق، زمین کی خلقت، اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پہاڑ، یہ درندے، یہ حشرات، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ درخت، اور یہ زمین کی اونچ نیچ، زمین کے اندر قوہ انبات، اگانے کی قوت، اور پھر فضا، یہ بادل، یہ منظومہ شمسی، ان کا ایک منظم نظام کے اندر آنا جانا اور چلنا کروڑوں سالوں سے، ارب کرب سالوں سے، اس کی عمر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام چیزیں ایک نظم کے تحت چل رہی ہیں، اور ان میں ادنا ترین تفاوت، کوئی اختلاف، کوئی گڑبڑ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کونیہ ہے کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں 1300 دفعہ دعوت دی ہے کہ تم آسمان اور زمین کی خلقت میں سوچو، اپنی خلقت میں سوچو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، عن قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں۔ آفاق میں دکھائیں گی اور ان کے نفسوں میں ہم ان کو دکھائیں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت کے لیے۔ ہم اپنی نشانیوں کو دکھاتے ہیں ان کو آفاق میں اور ان کے جانوں میں۔ انسان کی خلقت چھوٹی سی نظر آتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر بہت بڑی دنیا ہے۔ الانسان ہی جرم صغیر ولیکن انطوی فیہ عالم اکبر، بہت بڑی دنیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی خلقت کی طرف سوچنے میں دعوت دیتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی جانوں میں
دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت، اس کی قدرت پر کتنی ہی دلائل ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے اس کی آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اس کی زبان اور اس کے ہونٹوں کو ہم نے نہیں بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل اور بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ تو جو آیات اللہ الکونیہ ہے، اس کی جو بنیاد اور اساس ہے، ایک آفاق ہے، دوسرا انسان ہے۔ یعنی ان دو چیزوں میں سوچنا، زمین، آسمان، فضا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کونی آیات ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کسی فارسی شاعر نے کہا، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفتی کردگار۔ یہ جو درختوں کے سبز پتے ہیں، عقل مند انسان کے نظر میں ہر سبز پتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت کے لیے بہت بڑی کتاب ہے۔ درختوں کے جو سبز پتے ہیں، ہر سبز پتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے ایک بہت بڑی کتاب ہے، سوچنے والے انسان کے لیے، اس انسان کے لیے جو عقل کی نعمت سے بہرہ مند ہو، جس کو عقل کی نعمت حاصل ہو۔ وہ لوگ جن کے عقل دنیا کے محبت کے پردوں میں ہے، جن کے عقل معصیت کے پردے میں ہے، جن کے عقل، جن کا دماغ دنیا اور شہوات کی محبت میں ہے، وہ ان چیزوں میں سوچتے نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون۔ ان کی دل تو ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ یہ چھپایوں سے بدتر ہے، اور یہی لوگ اللہ سے غافل اور بے خبر ہے، اپنے نفس کی حقیقت سے بے خبر ہے، اپنے تخلیق کی مقصد سے بے خبر ہے، اس کائنات کی تخلیق اور اس نظام الہی کی حکمت سے بے خبر ہے، موت سے بے خبر ہے، غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، جنت اور جہنم سے غافل ہے، قبر کی سختیوں سے غافل ہے۔ غافل لوگ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات کونیہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ آفاق ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے، زمین، آسمان، فضا اور جو کچھ اس میں ہے، اور انسان ہے۔ دوسری قسم نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت کے لیے وہ آیات اللہ التکوینیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تکوینیہ ہے۔ آیات تکوینیہ سے مراد افعال اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی افعال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی افعال، اللہ کی جو کام ہے، اس میں سوچنا، اس میں سوچنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ کی جو افعال ہے، مثلا ارسال الرسل، انزال الکتب، اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، کتابیں بھیجی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھٹلانے والی قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کسی کے اوپر پتھراؤ کے پتھر کی بارش برسائی، کسی کے چہرے کو مسخ کر دیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا۔ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یا اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال میں سوچنا، اللہ تعالیٰ کسی کو رزق روزی دے دیتا ہے، اس کو مالدار بنا دیتا ہے، امیر کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو شفا دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو بادشاہ، کسی کو رعیت، کسی سے قدرت چھین لیتا ہے، کسی کو قدرت سے نوازتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی سے علم چھین لیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہے۔ اس وقت دیکھیں ایڈز بیماری ہے، یہ بیماری دنیا کو چیلنج دیتی ہے۔ اس زمانے میں، ہماری اس وقت میں یہ دنیا کو چیلنج دیتی ہے یہ بیماری، اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟ وہ جنسی انحراف۔ جنسی انحراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہج سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے۔ یہ بیماری ہر سال کتنے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کتنی لوگوں سے زندگی کو چھین لیتی ہے، کتنے لوگوں کو اس دنیا کے اندر جینے کے حق سے محروم کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال تکوینیہ میں سے ہے۔ اللہ انسانیت کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا جو مقررہ منہج ہے، میرا جو ضابطۂ حیات ہے، میرا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس سے اگر منہ موڑو گی، اس سے انحراف کرو گی تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ منہج الہی سے، دین الہی سے منہ پھرنے کے نتیجے میں، انحراف کے نتیجے میں یہ بیماری انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پر کہ اللہ کی ذات حق ہے، اس کا دین وہ حق ہے، اسی طرح اس کا جو منہج ہے وہ حق ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال تکوینیہ میں سے ہے۔ اس پر بقیہ چیزوں کا آپ قیاس کر لیں۔ تیسرا طریقہ اور تیسری راہ جس پر چلنے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آیات اللہ القرآنیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآنی جو آیات، یعنی قرآن کتاب، قرآن کریم، اس کی آیات میں تدبر کرنا۔ اس کی آیات میں تدبر کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کونیہ یعنی کائنات میں تفکر کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات قرآنیہ میں تدبر کرنا، اس سے بندہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ یہ کائنات، الکون کلہ ینطق بوجود اللہ، یہ کون، یہ مکان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود، اللہ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلیل ہے۔ قرآن صامت، یہ کائنات ایک خاموش قرآن ہے، خاموش قرآن، اور یہ قرآن کون ناطق، ایک بولنے والا کون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یمشی، وہ چلنے والے قرآن تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں سوچنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں تدبر کرنے سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی افعال میں، آیات تکوینیہ میں دیکھنے سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، اور انسان جو اصل دین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس درس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آئندہ میں پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کر لوں گا۔ یہ ایک تمہید اور مقدمہ ہے، اور اس وقت یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ تو ضرورت کے پیش نظر میں نے موضوع شروع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور سب سامعین کو صحیح دین کی سمجھ کی
توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔